اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق، یہ محبتیں جو ہمارا آج کا طریقہ بن چکا ہے کہ ہم صرف ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی سیرت اور ان کی تعریف سن لیں گے، بازار روشن کر دیں گے، اپنے گھر روشن کر دیں گے، بجلیاں لگا لیں گے، قمقمے لگا لیں گے، جلوس نکال لیں گے، اور اس سے اللہ کے رسول کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی، تو اللہ کے رسول کی محبت کا یہ راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی رسول کی لائی ہوئی شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے، عجیب ہے، ہم مسلمان ہی ہیں جس نے اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو بدنام کر دیا ہے۔ ایسی خوبصورت کہ اگر وہ ہمارے اعمال میں اگر آج ہوتی تو ساری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی۔ کتابوں کو کون پڑھتا ہے؟ کتابوں کو ہم نہیں پڑھتے تو غیر مسلم کہاں پڑھتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کے کیا فرمان ہے؟ جب بھی دین پھیلا ہے، جب یہ دین کتابوں سے نکل کے اعمال میں آئے گا پھر یہ روشنی پھیلے گی۔ کتابوں میں کون پڑھتا ہے؟ اللہ کے رسول کی شریعت تو یہ کہتی ہے، صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید ایک ایسے کمرے میں پڑھ رہا ہے جہاں 4 آدمی اور سو رہے ہیں، لفظ استعمال کیا ہے بزرگ نے، یأسمو، قرآن پڑھنے والا گناہگار ہے۔ ایسی الفاظ سے قرآن پڑھے کہ لوگوں کی نیند خراب ہو جائے۔ یأسمو، قرآن پڑھنے والا گناہگار ہے۔ اور آج ہم اللہ کے رسول کی محبتیں تلاش کرتے ہیں، سڑکیں بند کرتے ہیں، چوری کی بجلی سے شاہراہیں، چلیں اگر چوری کی نہ بھی ہو ایک چیز کم ہے، لوگوں کو تعلیم کے لیے میسر نہیں ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں لوگوں کو پڑھائی کے لیے، مریضوں کو علاج کے لیے یہ بجلی میسر نہیں ہے، اور ہم ضائع کرتے ہیں اور چاہیں کہ اللہ کے رسول اس چیز پر ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ محبتیں یقین جانیے، یہ محبتیں اس طرح جلوسوں سے حاصل نہیں ہونی۔ اگر اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے یہاں سر بسجود ہو جائیے، اللہ کی شریعت کو اپنا لیجئے، نمازیں قائم کیجئے، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے فرمان پر عمل کیجئے اور قربانیاں دیجئے۔ اس لیے قربانیاں دیجئے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میرا ہر نفع قربان ہے، اس راہ پہ چلیے، وہ راہ ہے اور کوئی بعید نہیں ہے۔ ہم سے پہلے جو امتی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں جو مقامات حاصل کیے کہ جب وہ جا کے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اندر سے جواب کی صدائیں جب بلند ہوتی تھی، ان میں اور کوئی اضافی چیز نہیں تھی سوائے اعمال کے اور سیدھے راستے کے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ ممکن ہے، مگر اس راستے پہ کوئی چلے تو صحیح، اس رحمت کو کوئی اپنائے تو صحیح، اس نعمت کی کوئی صحیح رخ پہ قدردانی تو کرے، اس راہوں پہ کوئی بڑھے تو صحیح۔ کوئی امتی آج یہ فیصلہ تو کرے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے، ان کے فرمان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے، یہ جذبے کا اظہار تو کرے۔ یہ وہ راستہ ہے، اس راستے پہ ہمیں چلنا ہے میرے عزیز، ہمیں چلنا۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول اور اللہ کا تعلق ہی اس قابل ہے کہ ہم ہر نفع اور ہر تعلق اس پہ قربان کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہی وہ تعلق اور وہی درخت ہے جو ہمیں ہر قسم کا پھل دے سکتا ہے، ہر قسم کا پھل، ہر آفت سے بچا سکتا ہے، ہر مصیبت سے ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ بس ہماری محنت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس درخت کے سائے میں پہنچ جائیں، ہم اس تعلق کو زندہ و جاوید کر دیں، اللہ کی اس رحمت کو ہم اپنا لیں۔ اور اس رحمت کو اپنانے کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے جو مقاصد ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا، اللہ کے رسول کی شریعت کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا، اللہ کے رسول کی سنتوں کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کون سے اعمال سے راضی ہوتے ہیں، انہی اعمال کو اپنانا پڑے گا۔
اگر ہماری منزل کتنی عمدہ کیوں نہ ہو جائے، خواب کتنے ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو جائیں، اگر ہم ایک صحیح راستہ نہیں اپنائیں گے کبھی بھی منزل کو نہیں پہنچ پائیں گے، کبھی بھی منزل کو نہیں۔ آپ جتنا چاہیں تمنا کر لیں کہ میں ایسا امتی بن جاؤں کہ اللہ کے رسول کی شفاعت مجھے مل جائے، محبت مجھے مل جائے، تمنا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمنا کرنے سے تو ایک روٹی نہیں ملتی۔ آپ یہاں بیٹھ کے تمنا کریں کہ مجھے ایک روٹی میسر آ جائے، آپ نہ جائیں، نہ خریدیں، کسی کو نہ کہیں، کسی سے اظہار نہ کریں، کوشش نہ کریں تو روٹی مل جائے گی آپ کو۔ جب ایک روٹی آپ کو محض تمنا کرنے سے نہیں ملتی تو اللہ کے رسول کی محبت بغیر کام کرنے کے مل جائے گی، بغیر محنت کرنے کے محض تمنائیں کرنے سے مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے روضے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم، اندر سے صدائیں بلند ہوئی وعلیکم سلام، تو صرف تمنا نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے رسول کی سنتوں پہ قربان کر دی ہے۔ ایسے یہ مقام حاصل نہیں ہوئے، اپنے مفادات، اپنی زندگیاں شب و روز اللہ کے رسول کی سنتوں پہ قربان کر دی ہیں، اللہ کے رسول کے دین کے لیے قربان کر دی ہیں، تب جا کے یہ مقام ہوئے ہیں، تب جا کے یہ شرف ہوئے ہیں، جب جا کے اللہ کے رسول کی یہ محبتیں ملی ہے۔ آج ہم سفر تو شروع کریں، اور بغیر بنیاد کے سفر نہیں ہے، بغیر بنیاد کے سفر نہیں ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق ہو، پھر کوشش کریں، گناہگار ہم سب ہیں، یہ دھوکے میں مت پڑیں کہ پورے گناہ چھوٹیں گے تو کچھ ہوگا، یہ دھوکہ ہے۔ گناہ گار ہر انسان ہے، گناہ کامل کبھی نہیں چھوٹتے، لیکن یہ ہے کہ دل کی دنیا تو بدلے، رویہ تو بدلے، ترجیح ہی تو بدلے، ایک سمت میں سفر تو شروع ہونا۔ آج آپ دیکھیے، ارد گرد دیکھیے، آپ کا دل آپ کو کہتا ہے یہ دیندار ہے، یہ دین سے دور ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں کرتا، لیکن آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ دیندار ہے، یہ دین سے دور ہے۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیے، جو فیصلہ پیمانہ دوسروں کے بارے میں ہے، آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک سمت تو متعین کیجئے، ایک سفر تو شروع کر دیجئے، اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک بھی پہنچا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے۔